بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور میں ہمیشہ یہ طنزاً نہیں کہتا، میں چڑ کے فرسٹریشن میں اس بات کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں اور معافی کے ساتھ یہ بات کا ذکر کرتا ہوں. اگر غلط ہے تو میں اللہ سے سب سے پہلے اس کا معافی کا طلبگار ہوں. میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں، اپنے تجربے سے میں نے دیکھا ہے، مطلب سالوں سال سے، کہ ہم ہمیشہ مذہب کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ہمارا کوئی کارپوریٹ فائدہ یہاں سے نکلتا ہو. مثال کے طور پہ میں یہ طنز نہیں کر رہا، اسلامی دوائیاں آ گئیں، طب نبوی آ گئی، اسلامی شہد آ گیا، اسلامی کھجور آ گئی. ہم جہاں پہ کاروبار میں ہمیں کچھ مل رہا ہوتا ہے نا، ہم اسلام کے نام سے اگر بیچ سکتے ہیں ہم بیچتے ہیں. لیکن آپ نے غور فرمایا کہ جب سے یہ سیکنڈ ویو آیا ہے کووڈ-19 کا، یہ سیکنڈ نہیں کہنا چاہیے، یہ اسی ویو کی کنٹینیویشن ہے. جو سیکنڈ ویو آیا، اس میں آپ نے لوگوں کو، علماء کو، میڈیا کو یہ حدیث کہتے ہوئے اب نہیں سنا پچھلے چند مہینوں سے کہ وہ جہاں پہ وبا آئے وہاں پہ لوگ باہر نہ نکلیں، جہاں پہ وبا ہو وہاں پہ لوگ نہ جائیں، جہاں پہ وبا ہو وہاں سے لوگ سفر نہ کریں. یہ اتنی بڑی تبدیلی کہ پہلی ویو میں تو ہم نے حدیث کا والہانہ استعمال کیا اور ہم نے لاک ڈاؤن میں جا کے اس ویو سے مقابلہ بھی کیا. لیکن کیونکہ اس دفعہ ہم نے بہت زیادہ نرمی اختیار کرنی ہے، سفر بھی اختیار کرنا ہے، تو ہم نے اس میں حدیث سے استفادہ نہیں کیا. ہم نے حدیث کو سنانا، کہنا، سننا بند کر دیا. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس منافقت پہ اللہ ہماری پکڑ نہ کرے اور اسی طرح ہمیں اس وبا میں سے نکال دے جیسے پہلے نکلے تھے ہم انشاءاللہ تعالی. آج اس وبا کے جسے کہتے ہیں سیکنڈ ویو آ رہی ہے، اور پھر یہ کہنے کی باتیں ہیں، سننے کی باتیں ہیں کہ یہ بڑی تگڑی آ رہی ہے، بڑی تیز ہے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، فیسلٹیز ہم نے کتنی بڑھائی ہیں، کتنے ہم زیادہ پریپیئرڈ ہیں، کیا ہم نے پریپیئر کیا اپنے آپ کو پچھلے 6 مہینے میں. ان سوالوں کے جوابوں پہ بات کروں گا. ہمارے ساتھ کراچی سے شہریار داؤد بھائی ہوں گے. داؤد بھائی بہت شکریہ. ڈاکٹر جاوید حیات ہمارے ساتھ ہوں گے فون لائن پہ. ڈاکٹر اشرف نظامی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم سر. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبد الباری ہوں گے کراچی سے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ابتدا کرتا ہوں. یہ جو سیکنڈ ویو ہے، اس کو سیکنڈ اور پھر تھرڈ ویو بھی یورپ میں کچھ ملکوں میں، اس سے کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ بلال صاحب. ایک تو یہ فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو جو گنا جاتا ہے سائنس کے اندر کہ یو ہیو اے بریک، اور بریک کے بعد پھر کوئی تھوڑا سا وقفہ آتا ہے، وقفہ آتا ہے، پھر اس کے ساتھ دین یو کال اٹ ایز اے سیکنڈ اور اٹ از دی تھرڈ اور سو آن. یورپ کے اندر یس، جہاں پہ ان کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بہتر تھی، ان کی ویجیلنس بہتر تھی، سرویلنس اس کے اوپر بہتر تھے. دے کین سے نا، اسپتال تو چلے ایک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آ گیا، لیکن ایز اے ڈیزیز پیٹرن کو جو دیکھنے کی خاطر ان کے لیے وہ والا بہتر تھا. تو دے کین سے کہ اٹ از دی سیکنڈ ویو، چونکہ ایک خاص پیریڈ تک وہاں پہ زیرو پیشنٹ زیرو رہے لوگ. ٹھیک ہے، ہمارا زیرو نہیں. اب ہمارے یہاں زیرو مطلب سمجھتا ہوں میں ان میں سے جو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ زیرو نہیں تھا. دا ریزن بینگ کہ ہمارے یہاں وہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کبھی نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب اس وقت بھی ہمارے یہاں ٹوٹل ٹیسٹنگ کتنی ہو رہی ہے آپ کو انداز ہے؟ دیکھیں یہ کوئی زیادہ نہیں ہے. 20,000 25,000 30,000 31,000 ایک دن 22 کروڑ میں ساتھ گئے تھے 22 کروڑ کے اندر. جبکہ مطلب میرے لیے حیرانگی ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے ساری بلڈنگز کی، آئی مین یہ ساری لیبارٹریز کی، وہ 1 لاکھ کے قریب ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ایک ذمہ دار سے جو کہ ہمارے پہلے منسٹر ہیلتھ فیڈرل، انہوں نے ایک مطلب میں نے ٹی وی کے ساتھ ہی دیکھا کہ وٹ دی کیپیسٹی آف دا پاکستان از کہ ہم 1 لاکھ ٹیسٹ. تو میں یہاں سے یہ سمجھوں کہ حکومت خود بھی سنجیدہ نہیں ہے اتنی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت نہیں. وی کین سی اوور ہیئر کہ جو ہمارے اگر کیپیسٹی اور میں 20,000 کر رہا ہوں تو میں انڈر کیپیسٹی خود ہی چل رہا ہوں. اب دیکھیں اس سے ڈاکٹر صاحب فائدہ کیا ہوگا؟ میں اگر ٹیسٹنگ کو 1 لاکھ پہ کر دوں گا تو فائدہ کیا ہوگا مجھے؟ اس کے 2-4 فائدے ہیں. جو مین فائدہ ہے تو کہ آپ کو ڈیزیز برڈن کا پتہ چلے گا کہ ڈیزیز ہے کتنی، سچ کتنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کی پریپریشنز، آپ کی پلاننگ، آپ کی ساری فنڈنگ اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی خاطر آپ اسی کے اوپر ہی بیس کریں گے کہ آپ کے پاس بیماری کتنی ہے. تو اگر میں نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے
تو پھر مجھے پتہ نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا. اس وقت یہ دیکھیں یہ بلال بھائی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہیں کرنا ہے. یو کین ناٹ بی انڈیفرنٹ. حکومت کین ناٹ بی انڈیفرنٹ کہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرنا. جو ہمارے ساتھ برڈن ہے, جیسے آپ نے پہلے فرمایا ابھی اپنے انٹرو میں, کہ اللہ کا شکر رہا کہ پہلی ویو کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہاسپٹلس کے اندر بھی ٹھیک چیزیں نہیں, اس طرح سے ہائی کرائی جیسے یورپ کے اندر دیکھنے میں آیا کہ لوگ سڑکوں اوپر, اور ہم نے بہت شور و غل ڈالا تھا اس کے حوالے سے اویئرنیس کرتے ہوئے کہ ایسا نہ کریں کہ ہمیں سڑکوں کے اوپر علاج اور یہ ساری چیزیں دیکھنے میں ہمیں وہ کرنا پڑا. ابھی بھی آج جو جی ابھی ہمارے لیے اگین اٹ از ویری سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں وہ انفیکٹ ہو رہے ہیں, دا ریزن بینگ ہمارے ہیلتھ پروفیشنل جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, بھی ہو رہے ہیں, انفیکٹ زیادہ ہو رہے ہیں, انفیکٹ بھی ہو رہے ہیں. دونوں چیزیں اس کے ساتھ آ رہی ہیں. اینڈ تھنک آف کہ اگر ڈاکٹر نہیں ہے, نرس نہیں, 14 15 مریض کہاں ہے, پھر کیا کرنا ہے, پھر مریض کو کیا کرنا ہے, صرف چارپائی پہ تو نہیں ڈالنا. باری صاحب آپ میرے ساتھ ہیں. باری صاحب بہت شکریہ. باری صاحب سب سے پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ بہت سی خبریں یہ چلیں, آپ تردید یا تصدیق اس کی فرما سکتے ہیں کہ انڈس ہاسپٹل جو ہے وہ مریضوں کو نہیں لے رہا. پھر یہ خبر چلی کہ شاید انڈس ہاسپٹل نے بند کر دی ہے وارڈ, وہ کووڈ کو ٹریٹ ہی نہیں کر رہے. اس وقت صورتحال ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بلال بھائی. ایسی کوئی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. دیکھیں بات یہ تھی کہ جون کے مقابلے, جب جون میں ہم لوگ تھے اس وقت صرف انڈس ہاسپٹل میں کیپیسٹی تھی اور خان میں کر رہے تھے پرائیویٹ سیکٹر میں, اور جو پبلک سیکٹر میں بہت ہی لمیٹڈ وہ تھی. ہم تقریباً 80 بیڈ کے اوپر تھے. اور جب پھر اس کے بعد جو کنٹرول میں چیزیں آنے لگی تو ہم نے کچھ, کیونکہ نارمل ایکٹیویٹی بھی ہاسپٹل کی چل رہی تھی, نارمل ایکٹیویٹی بھی شروع ہوئی, تو ہم نے اس کے نمبرز کو کچھ کم کیے تھے. اور اس دوران ہم نے پبلک سیکٹر کی کیپیسٹی کو بڑھا دیا بہت کافی طریقے سے, جس میں خود انوالو رہا. اور یہ ان پرنسپل جو ڈیٹا ایکچولی جو آیا تھا, تو جو ڈیٹا انہوں نے صحیح نہیں کیا تھا ڈپارٹمنٹ نے کہ کیسی کیا کیپیسٹی ہے, تو ہم تو اپنی جو بھی کیپیسٹی اس پہ فل پہ جا رہے ہیں. ہم مانیٹر کریں ڈیلی بیسس کے اوپر کہ کہیں جو پبلک سیکٹر کی کیپیسٹی ہے وہاں پر کتنے, ابھی تک 40% 50% کیپیسٹی کے اوپر ہے. اس دوران جون جولائی کے اندر, اگست کے اندر کوئی 4 گنا 5 گنا کیپیسٹی بڑھا دی گئی. ابھی بھی کوئی تقریباً 40% کیپیسٹی پہ کام ہو رہا ہے, اور ہمارا انڈس سر مریضوں کو دے رہا ہے. ہر بیڈ بھرے ہوئے ہیں, ایمرجنسی ہماری بھری ہوئی ہے. اور جب تک دیکھیں انڈس ہاسپٹل میں پاکستان سے آپ یہ کہیں کہ جی کراچی خاص طور پہ کہ جی اب یہاں پر ڈیزیز کم ہو گئی ہے, وہ اس وقت تک ہوگی جب تک آخری مریض بھی ہوگا نا, تو انڈس میں مریض بھرے ہوئے ہوں گے. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کراچی میں اس وقت حالات کیسے ہیں پچھلی دفعہ سے اور اس دفعہ کی جو ہائپ آ رہی ہے, اس میں فرق کیا محسوس ہو رہا ہے ایز اے میڈیکل پروفیشنل؟ جی کہ 2 فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جب جون میں تھا تو اس وقت لوگ ایمبولینسز میں مریض لے کے گھوم رہے تھے, کیپیسٹی نہیں تھی, جو کہ جولائی اگست میں کیپیسٹی کر دی گئی. دوسرا جو فرق آیا ہے تو ابھی ہاسپٹل میں وہ اتنا ہے, لوڈ بڑھ رہا ہے, اور اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو وہ وقت آئے گا کہ جون سے ہم ہفتے 10 دن کے اندر اگر ہم نے احتیاطیں نہیں کی تو ہم جون سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے. دوسرا جو فرق آیا ہے کہ لوگوں کی لرننگ بہت ہو گئی ہے. کہ اگر احتیاط نہیں کی تو ہم جون سے بھی آگے بڑھ جائیں گے, جو آپ پچھلی فرسٹ ویو ہے اس کی بات کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ غور کریں تو سندھ کے اندر تو 6 بجے سے لے کے اب 8 بجے تک دکانیں بھی کھول دیں. یہ جو اتنی کنوینئنس حکومتیں خود دے رہی ہیں لوگوں کو کہ وہ بازاروں میں جائیں, 2 گھنٹے بہت بڑا وقت ہوتا ہے. آپ کراچی کی آبادی کو 2 گھنٹے سے ملٹیپلائی کریں تو یہ کروڑوں گھنٹے بنتے ہیں کانٹیکٹ آورز کے. ڈاکٹر صاحب آپ اس کو ایک میڈیکل پروفیشن کے طرح سے کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیں سوشل ڈسٹنسنگ کا جو ہم بیانیہ جاری کرتے ہیں اس کی پریکٹیکلٹی, اس کی عملی صورت آپ کو کیسی نظر آتی ہے کراچی میں؟ دیکھیں وہ پورے ملک میں ہی برا حال ہے. میں بھی اسلام آباد آیا ہوا ہوں تو وہاں کا بھی میں حالات یہی دیکھتا ہوں, کوئی ماسک پہنتے ہوئے نظر کم لوگ نظر آتے ہیں, اسی طریقے سے وہ رش ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک ہر انسان, ہر سٹیزن اپنی رسپانسبلٹی نہیں کرے گا, کوئی بھی ریسٹرکشنز جو ہے نا کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں یہ 6 بجے تک کا کہا گیا اور بڑا پریشر, اب مارکیٹس والوں نے پریشر ڈالا کہ یہ کر کے نہیں کریں. بھائی بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جب تک یہ قوم ڈسپلن نہیں ہوگی نا
تو آپ چاہے دیکھیں ہمارے یہاں جو مارکیٹس میں لوگ اسی وقت جاتے ہیں جب کہ وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے. رش آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ جو ہم آخر وقت میں کام کرنے کی خواہش ہوتے ہیں. آج کل کا زمانہ ایسا ہے جہاں پر ہم کو جو ہے نا غیر ضروری کوئی پرچیزنگ کرنی ہی نہیں چاہیے. تو آپ 10 بجے بھی کر دیں آپ تو کی بات اسی بالکل وقت ٹھیک ہے رش پڑے ڈاکٹر گا. صاحب. آپ کیونکہ اسلام آباد میں ہیں, اسلام آباد ذہنی طور پہ ایسے دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور زیادہ کلریکل یا حکومتی جابز کرتے ہیں, لیبر کلاس کم ہے. آپ نے اسلام آباد میں بھی لوگوں کی اویئرنیس کم دیکھی ہے؟ جی ابھی میں ماسک پہنتے ہوئے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں جی. اسی لیے نا یہ جو ہے نا دیکھیں ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی کہ جی ہم جب تک دل سے نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہے ہمارے سے جو غلطی ہوئی نا, ہم نے کہا جیسے آپ سے میں ڈیفر کروں گا کہ جی ہم نے کنٹرول کر لیا تھا. کنٹرول کبھی بھی نہیں ہوا جب تک ایک مریض بھی اس ملک میں موجود ہے. کورونا ختم نہیں ہوا کیونکہ وہ بھی پھیلا سکتا ہے. تو ہم نے وہاں کمپلیسنسی شروع کی اور ہم نے سختیاں نہیں کی. ماسک پہ لوگ نہیں پہنے رہے. ہم کو دیکھیں اب کورونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہے. ماسک ہمارے جو ہے نا لباس کا ایک حصہ ہونا ہوگا. ہم ہر وقت ماسک پہن کے جائیں گے چاہے گیدرنگ میں جائیں. یہ آپ نے ڈاکٹر اس صاحب وقت بڑا زیادہ اچھا اور خوبصورت جملہ کہا. ماسک جو ہے یہ اب ہمارے لباس کا حصہ ہونا ہوگا. ہمارے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں ہے. میرے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر جاوید حیات میرے ساتھ ہیں. جاوید صاحب بہت شکریہ. جاوید صاحب اس وقت جو حالات مارکیٹوں میں نظر آ رہے ہیں, جو رش اور نظر آ رہا ہے, جو کہ غیر یقینی صورتحال ہے. میں آج انارکلی جاتا ہوں, میں کئی دفعہ گیا ہوں. لوگوں سے جب پوچھیں کہ آپ نے کیوں نہیں ماسک پہنا تو وہ کہتے ہیں کیوں پہننے انہیں کو کہ کووڈ-19 سے حفاظت. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں حکومت کا ڈھونگ ہے. لوگوں کو 1 سال تقریباً ہو گیا ڈاکٹر صاحب رش ہسپتالوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. میں نے لوگوں کو سڑکوں پہ مرتے دیکھا ہے, لوگوں کو بھوک سے مرتے دیکھا ہے. لیکن اس کی اچھی اگزامپل جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے. سعودی عربیہ مثال کے طور پہ انہوں نے ٹکا کے لاک ڈاؤن کیا اور ان کے ہاں وہ پینک نہیں کریٹ ہوا جو کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے یہ سبزی خرید رہے ہیں, کپڑے خرید رہے ہیں, رات کو شاپنگیں کر رہے ہیں, باہر بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری تربیت نہیں ہو رہی, کیا میڈیا پورا رول نہیں ادا کر رہا, حکومت کے پاس کوئی کمی ہے؟ کیسے یقین دلائیں گے لوگوں کو کہ بھائی ماسک پہننا آپ کی اور میری زندگی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ رول ماڈلز بھی نہیں ہیں. ہمارے رول ماڈلز بھی نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. بڑے مکس سگنل ہم پبلک کو دے رہے ہیں. لیڈرز کی طرف سے, اوپینین لیڈرز کی بھی, گورنمنٹ کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے, ہر طرف سے ایک بہت مکس سگنل لوگوں کو جا رہے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ بغیر ماسک کے گھوم رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں, اکٹھے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, وہ کیسے اس پہ یقین کریں گے کہ اس کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایسے جلسوں میں مجھے بتا دیں, یہ جو جلسے کر رہے ہیں میں سیاسی سوال نہیں کر رہا, یہ جلسہ جو ہے یہ آپ کے خیال میں ایک ڈاکٹر کی نظر سے دیکھیں کتنا کا خطرناک یا غیر خطرناک ہے؟ آپ مارکیٹس میں چلے گئے وہی ہے. لیکن یہ لوگ جن کے کوئی عزیز ہاسپٹل میں کبھی داخل ہوا ہو یا انہوں نے کبھی ہاسپٹل کا وزٹ کیا ہو تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کرونا ایک حقیقت ہے. اور یہ حقیقت ایسی ہے کہ جس کے اچھا بھلا صحت مند انسان چند ہی دنوں میں وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے کوئی علاج نہیں ہے. ڈاکٹر اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ بات کہ کسی کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ جائے تو اکثر جگہوں پہ وینٹیلیٹر بھی موجود نہیں ہوتے. تو وہ جو پینک ہوتی ہے, وہ جو خوف ہوتا ہے, وہ اگر لوگ وہ دیکھ لیں تو شاید اس کے بارے میں سنجیدگی سے اس کو سوچیں کہ ماسک پہننا آسان ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بڑا مشکل ہے نا. دیکھیں میرے لیے بھی خاص طور پہ بڑا مشکل ہے کہ میں یہ پینک واقعی لوگوں کو دکھاؤں. پھر یہ بات ہوگی کہ آپ پینک پھیلا رہے ہیں لیکن لوگوں کو یقین آ ہی نہیں رہا. تو اس وقت ہاسپٹلز کی جو کنڈیشن ہے ڈاکٹر صاحب وہ آپ کی نظر میں کس طرح کی ہے؟ ابھی تک تو الحمدللہ پوزیشن بہت بہتر ہے. ابھی تک جو آکوپینسی ریٹ ہے وہ کافی کم ہے. ہر جگہ پہ ہر چیز موجود ہے. لیکن اگر یہ کیسز اسی طرح بڑھتے گئے جیسے اب بڑھنے شروع ہو چکے ہیں, 3000 ہم کراس کر چکے ہیں پاکستان میں, اور پنجاب میں 500 سے 600 کیسز ڈیلی رپورٹ ہو رہے ہیں, تو پھر ایک وقت شاید ایسا ہے کہ جس میں تھوڑی سی
मुश्किल पैदा हो जाए। डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ शेरियार दाऊद भाई में। शेरियार दाऊद भाई, आपने सब बातें सुनी हैं। मैं पिछली दफ़ा से अब दफ़ा का ना एक कंपैरिजन कर रहा हूँ। पिछली दफ़ा हम आपके ख़िलाफ़ खड़े थे, मैं ये तशबीहन कह रहा हूँ कि जनाब मस्जिद में ये प्रोटोकॉल होना चाहिए, आपने वो कर लिया। लेकिन अभी पिछले 6 महीने से मैंने मिंबर पे से ये आवाज़ नहीं सुनी कि ये अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। सोशल डिस्टेंस, फासला 6 फुट का, आपके चेहरे पे मास्क हो और आपने सैनिटाइज़र या हाथ धोने का तरीका करना है। ये मिंबर की आवाज़ आपके ख्याल में बन गया या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने इस मसले को उजागर करने की दोबारा कोशिश की है। बिलाल भाई, कल मैंने अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपना एक 4.5-5 मिनट का यही वीडियो डाला है कि खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला ने अक्लमंदों को निशानियाँ दिखाई हैं और अक्लमंदों की पहचान ये बताइए कि वो जो इख्तलाफात दिन और रात के होते हैं उनसे अक्ल पकड़ते हैं, वो उनको कहते हैं ना अक्ल को हाथ पाते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। हमें मिंबर से, मैं एक जुमला कहा करता हूँ, बहुत मोतरज़ा जुमला है लेकिन मैं कहूँगा, मीडिया और मौलवी जिस दिन सही हो जाएगा ना, हम बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम बदकिस्मती से बिल्कुल फरामोश कर बैठे हैं। वाकई मिंबर के ऊपर से आवाज़ बुलंद नहीं हो रही इस पेंडेमिक के ख़िलाफ़। वो अपनी मस्जिदों को वीरान देख के, देखें मौलवी की एक यानी कि मजहबी लोगों की या ख़तीब हज़रात की एक आदत होती है, उनको बहुत बड़ा, जैसे सियासतदानों को ये हौका होता है ना, बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर हो तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे, इसी तरह ख़तीब हज़रात को भी एक बहुत बड़ा ये हौका होता है कि बहुत बड़ी पब्लिक हो, मस्जिद खचाखच भरी हो और मेरा शोला बयानी सुन रही हो और जो है ना बस ये हो। मस्जिदें खाली हमें अच्छी नहीं लग रही थी। ये एक बात, ये आपकी बात बिल्कुल बजाय लेकिन शाहसाद साहब, इसके ऊपर एक ये भी तरमीम देखिए कि बाज़ारों को ना मिंबर भरता है ना मीडिया भरता है। ये तो हुकूमत का, उसके घुटनों में ना ताकत होनी चाहिए कि वो अपनी रिट को कायम कर सके डंडे के ज़ोर पे। जितनी मर्जी पढ़ी लिखी अमरीकी कौम ने भी उतनी ही जहालत का मुजाहरा, हमसे भी ज़्यादा जहालत का मुजाहरा किया है। इसमें तो तालीम भी पीछे रह गई अब। लेकिन देखिए एक जगह मिसाल के तौर पर, कल एक जनाजे के अंदर मैंने मौलवी साहब से दरख्वास्त की कि हुजूर अक़दस, यहाँ पे आप जहाँ पे बता रहे हैं कि नमाज में कितनी तकबीरें हैं, ये भी बताइए कि फासला कितना होना चाहिए, ये भी बताइए कि मास्क पहनना चाहिए। ये जिम्मेदारी अगर मैं और आप लेंगे, हम फ़र्क तो ज़रूर डालेंगे शाह साहब। बिल्कुल डलेगा। आपको मैं अक्सर एक मेरा जुमला होता है कि मैं उस जुमले को डिनाई करता हूँ कि वी से दैट वी आर लिविंग इन द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। नो, वी आर स्टिल लिविंग इन द मौलवी डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो उलमाए कराम का बहुत बड़ा किरदार होता है, वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। कि मेरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आप मसाजिद, मेरे जुम्मे का बयान मेरे उसके ऊपर बिल्कुल अपलोड हो जाता है। आप देख सकते हैं, मैं दावत दे रहा हूँ अपने उलमा को, मैं अपने तमाम मजहबी रहनुमाओं को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के लिए जब तक ये है अपनी जुम्मे की तकरीर में तो कम अज कम या जहाँ जहाँ आपके बयानात जो भी आप मीडिया इस्तेमाल करते हैं। शाह साहब सलामत रहिए। आपने जो जुमला कहा मैं ये ज़िंदगी में मर के नहीं कह सकता। आपने जुमला सच कहा। वक्फे पे जाऊँगा, वापस आऊँगा और इस बात का तवज्जो चाहूँगा तमाम मेहमानों से कि जब फ़र्ज़ कीजिएगा हुकूमत अपनी रिट कायम करने में नाकाम हुई है, वो एक दूसरे पर ब्लेम शेयर कर रहे हैं, फिर सेकेंड डिफेंस लाइन, सेकेंड लीडरशिप आएगी, थर्ड लीडरशिप आएगी, फोर्थ आएगी। हमारे पास मिंबर टॉप ऑफ द लाइन लीडरशिप अवेलेबल है, लेकिन क्या हमने जनाजों में इकट्ठे होना है और जुमे में इकट्ठे होना है? क्या हमने अपने नई लाइफस्टाइल को नहीं पहचानना? क्या हम इन सारी इबादत में अल्लाह के रसूल की हदीस को अपने पीछे डाल देंगे? वक्फा लीजिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رویوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہر معاشرے میں رویے ہوتے ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ رویہ ہونا کیسا رویہ ہے کہ آپ آج ایٹ رینڈم نکل جائیے کسی بھی ڈیفینس, چلیں ڈیفینس اعلیٰ جگہ نا آپ کے خیال میں, میرے خیال میں تو نہیں ہے اعلیٰ جگہ, آپ ڈیفینس میں چلے جائیں, کسی بھی ملٹی نیشنل بینک کے باہر لائن میں کھڑے ہو جائیں, جس کے پاس ماسک نہیں ہوگا اس کو گارڈ کہے گا جی تسی نہیں جانا, یا گارڈ اس کو اپنی جیب میں سے ماسک نکال کے استعمال شدہ دے دے گا, یا کوئی اور آدمی اس کو دے دے گا کہ یہ تو میرا ماسک استعمال کر لے. یعنی کہ اب ہم ایک دوسرے کا جو انفیکشن ہے وہ استعمال کرنے میں کوئی بعید, کوئی مطلب تمیز نہیں کر سکتے. میں نے پچھلے ہفتے میں ڈاکٹر صاحب 25 پڑھے لکھے لوگ جس میں علماء کرام تقریباً 10 شامل ہوں گے, ٹاپ آف دا لائن, میں نے ان سے صرف ایک سوال کیا ہے, شہریار داؤد بھائی آپ نے ضرور سننا ہے جی. میں نے کہا کہ مجھے بیکٹیریا اور وائرس میں فرق سمجھائیں. انہیں نہ بیکٹیریا کا پتا تھا نہ وائرس کا پتا تھا. اگر علم ہی نہیں ہے اس معاشرے میں, سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم کس چیز کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہم حقیقت میں سڑکوں پہ موت دیکھنے کے بعد بھی اس پہ یقین نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب کیا ڈاکٹروں کا فرض ہے یہ کہ سمجھائیں معاشرے کو, کیا علماء کا فرض ہے, کیا ماں باپ کا فرض ہے, کس نے سمجھانا ہے اس معاشرے کو کہ یہ سنجیدہ بیماری ہے؟ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں آپ نے درست فرمایا کہ رویے جو ہیں دیٹ از امپورٹنٹ, اور سمجھانا میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک بندے کی ذمہ داری ہے, تو دوسرے کو سمجھنے کی خواہش رکھنا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, میں سننا چاہتا ہوں, اور میں ایکٹ اپون کرنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ ہے. ابھی مطلب ہماری کرکٹ ٹیم ماشاءاللہ گئی ہے دورے, ماشاء اللہ تعالیٰ بےزتی کرا دی اس کے ساتھ. اب دیکھیں نا, آپ نے کہہ دیا بےزتی کرا دی, اب میرے نزدیک پھر وہی بات جو آپ نے فرمایا کہ شعور کی بات, اب ان بچوں سے جو کہ بلو ایوریج اور ہماری ایک خاص گاؤں سے آئے سے گئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اب اس کو کسی نے نہیں پوچھنا, ابھی مینجمنٹ کو کسی نے نہیں پوچھنا کہ کیا ان کی تربیت کی, کیا ان کو جانے کے ساتھ, ان بیچاروں کو تو ٹوائلٹ کا یوز بھی نہیں آتا ہوگا جو یورپین ٹوائلٹس وہاں پہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو دس از وٹ از. آپ نے مطلب برا نہ منائیے کہ حج کے لیے جانا, آپ حج کی کلاس کرتے ہیں یہاں پہ, آپ بتاتے ہیں کیسے ہوگا, کون آپ کے منظم ہوں گے, کیسے کیسے اپنے آپ کو وہاں پہ بہیو کرنا ہوگا. سو یو گیو دیٹ. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی بس میں سے نکلتے ہیں حج میں سے, تو آپ کا جو امیر ہوتا ہے وہ آپ کو پوچھتا ہے کہ تو کتنے جا رہے ہیں. یہاں پہ مینجمنٹ سوئی ہوئی تھی جب وہ لابی میں بیٹھے تھے. 15-16 بچے گئے ہیں, 15-16 بچوں کی, آپ کے 15-16 کی مینجمنٹ سے کنٹرول نہیں ہو سکے. ابھی دیکھیں, ابھی انگلینڈ کے اندر ہی ایک وہ ہوا تھا, یہ جو پیسوں ویسوں والا جو جوئے بازی کے لیے تھا, اور ان کی کیا, انہوں نے انگلینڈ کی جیل تو انہوں نے کاٹی, لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کی سائیکولوجیکل سوشل ان کی جو ہے تربیت کرنا ضروری ہے. یہ آپ کے ہیرو نہیں ہے. اب یہ 15-16 جو بچے گئے ہیں, وٹ گوز آف کہ کراچی یا لاہور کے اندر کیمپ لگا کے ان کو جو ہے موومنٹ اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں بتایا جائے, تو یہ قابل افسوس بات ہے. باری صاحب مجھے یہ, میں اس بات کو سامنے رکھ رہا ہوں, باری صاحب اپنے تجربے میں بتائیے گا کہ آخر اس معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ شعور پیدا ہونا چاہیے, شعور پیدا ہونا چاہیے. 16 کرکٹ کے بچوں کو تو ہم سکھا نہیں سکتے, اور جا کے ہم اپنی بےزتی پروگرام کرا لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں آئندہ دیکھا تو نکال دیں گے, فل بےزتی پروگرام. اس کے باوجود ہماری امبیرسمنٹ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے بحیثیت ڈاکٹر کہ ہمیں کون سکھائے گا, کس کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ قریبی فاصلے رکھنے ہیں, ہمیں 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے, ماسک پہننا اپنے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے, ہاتھ دھونے ہیں, منہ کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ ہائیجین ہے. میں مولوی صاحب سے پوچھوں گا تو کہیں گے جی 5 دفعہ وضو کرو, لیکن ماسک نہیں پہننا قوم نے. شعور میں 5 دفعہ کا جس قوم کے وضو شامل ہو, اس کو صفائی کا کس نے سکھانا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جیسے اب ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. انفارچونیٹلی جو ہے نا, جو گھر سے تربیت ہے وہ ختم ہو گئی. آپ جو ہے نا بات کرتے, ہم کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت, اس کو چینج کرنا پڑے گا. ہم کو کہنا ہوگا تربیت و تعلیم, یہ ضروری ہے. واہ اچھی بات کی, تربیت اور تعلیم. تربیت و تعلیم, تعلیم بعد میں آ جائے گی. دیکھیں پڑھے لکھے لوگ, آپ نے کہا نا ڈیفینس, تو پڑھے لکھے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو جاہل کو چھوڑ. کہ صحیح بات کہہ رہے ہیں.
بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہم نے پچھلے زمانے کے کووڈ کے ایکسپیرینس سے، اور پھر ہمیں تھوڑا سا بیچ میں بریک ہلکا سا ملا، ہم نے اس سے سیکھا کیا ہے؟ ہسپتالوں میں ہم نے کیا کیپیسٹی بڑھائی ہے؟ ہمارے ڈاکٹرز زیادہ ایجوکیٹ ہو گئے ہیں؟ ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے کیپیسٹی ڈیفینیٹلی بڑھائی ہے اور پورے ملک میں بڑھی ہے، اور لرننگ ڈاکٹرز کی بھی ہوئی ہے کہ کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اور کیا کیا جو چل رہا تھا. ایک چیز جو ہم نے نہیں کی، جس کے پر میں بار بار بولتا رہا، کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا بہت ضروری. جتنی تباہی اور جتنا نقصان سوشل میڈیا نے، یہ واٹس ایپ نے اور فیس بک نے جو پہنچایا ہے نا سر، یہ آپ پتہ نہیں ڈینائل جو جتنا وہاں سے ہوا ہے نا. اور پڑھے لکھے لوگ بغیر پڑھے فارورڈ کرنے کا جو ہم لوگوں کی عادت ہے نا، انفارچونیٹلی وہ ہم سب کو ٹھیک نہیں پڑے گی. کہ بھائی کوئی چیز پڑھ لو، پہلے دیکھ لو کہ اس میں کوئی ایسی بات بھی ہے کہ جس کو تم فارورڈ کر رہے ہو. ہاں ڈاکٹر صاحب، اس وقت تک کوئی ایسی دوائیاں جو کہ ہم نے اتنے تجربے کیے، جس میں نیواکوین شامل تھی، جس میں ایک وہ اینٹی بائیوٹک بھی شامل تھی، یہ ہم نے کچھ تجربوں سے سیکھا ہے کہ چند دوائیاں ایسی ہیں جو کہ کچھ مدد کرتی ہیں پیشنٹ کو؟ جی دیکھیں، کچھ دوائیاں جیسے اسٹیرائڈز کا رول ڈیفائنڈ ہو گیا ہے. اچھا، ان کی ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کس وقت دینی ہے. اسی طرح ریمڈیسپیر کی بھی آئی ہے، اینٹی وائرل کی آئی ہے. اور وہ جو دوسرا ایک آپ کہہ رہے تھے نا فرق پچھلی دفعہ میں اور ابھی دفعہ میں، ایک دفعہ یہ ہو گیا کہ اس وقت جو ہے نا، پہلے ایک جو لوگوں کے اندر ایک جو ہے نا پینک کی سچویشن تھی، تو نزلہ زکام جس کو بھی ہوتا تھا وہ پہنچ جاتا تھا. اب بہت سارے لوگ، یہ اب جو پازیٹیوٹی 7.2.1 سے لے کے 70.2 7.3 پہ ہے، یہ اس سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ جن کو اندازہ ہو رہا ہے، تو ابھی ہاسپٹل میں جو مریض آ رہے ہیں نا، پہلے مائلڈ کیسز بھی آتے تھے، اب صرف ماڈریٹ اور سیویئر آ رہے ہیں. باقی لوگ خود گھر پہ آئسولیٹ ہو کے خود ٹریٹ کر رہے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے. تو یہ ایک فرق لوگوں کے اندر بھی اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے. تو ہاسپٹل پہ وہ انڈیو لوڈ کہ جن کو ہاسپٹل نہیں آنا چاہیے تھا، وہ اب نہیں آ رہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں ہسپتالوں میں پلازما کا جو اتنا شور پڑا تھا کہ پلازما جو تھیوری ہے وہ ہونی چاہیے، جو کہ ہے بھی، وہ کتنی کامیاب یا کتنی افیکٹو یا کتنی ہو رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں، ابھی تو بالکل ڈائی آؤٹ ہو گئی ہے، اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں آیا تھا، تو اس لیے وہ تو اب نہیں ہے، اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. اس وقت سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن ٹریٹمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کیا دے رہے ہیں پیشنٹ کو ہم پاکستان کے اندر؟ دیکھیں، ایک تو اسٹیرائڈز ہے، پھر دوسرا جو اینٹی کوگولنٹس ہے، کیونکہ مائکرو تھرمبائی ہوتے ہیں، اور دوسرا کسی اسٹیج پہ جا کے صحیح وقت کے اور ریمڈیسویر کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے. اس پہ کام رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں ویکسین آ جائے گی؟ بالکل آ جائے گی. چائنیز آئے گی باہر، یہ فائزر وائزر یہاں نہیں پہنچے گی سر. وہ تو پہلے امریکہ والے اپنے لیے استعمال کریں گے، پھر یورپ میں جائے گی. ہمارے تک پہنچنا 2-3 سال لگ جائے گا. ڈاکٹر صاحب، پتہ نہیں آپ سے میں پوچھنا بھی چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے، یہ ویکسین جو ہے یہ بڑی فاسٹ فارورڈ پہ بنی آئی ہے. ہم نے اس کے اوپر 8-10 سال لگنے چاہیے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ 8-10 سال بعد اچھے یا برے جو ہیں وہ نظر آئیں گے؟ یہ رسکی تو نہیں ہے ویکسین؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ اس کے اوپر پورا ایک نظام کے تحت کام ہوا ہے اس کے اوپر، اور یہ بہت زیادہ فاسٹ ٹریک پہ نہیں آیا ہے. اس کے اوپر 1 سال تو لگ ہی جائے گا میرے خیال میں. جو چائنیز ویکسین بھی اگلے سال ہی آئے گی، کیونکہ جس کا فیز 3 ٹرائل کر رہا پاکستان میں ہو رہا ہے، جس میں انڈس ہاسپٹل میں بھی شامل ہے، وہاں پر بھی ہو رہا ہے. تو یہ اگلے سال تک آئے گی انشاءاللہ، مڈ تک. اگلے سال کے درمیان تک آئے گی؟ جی. اور یہ مہنگی تو نہیں ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ یہ ذرا میرے اس سے زیادہ آگے ہے کہ کاسٹنگ کا مجھے پتہ نہیں ہے اس میں معاملے میں. تو یہ مہنگی کا تو، لیکن ڈیفینیٹلی چائنیز سستی ہوگی. سستی ہوگی. ڈاکٹر صاحب، کتنے لوگوں کو ویکسین اگر لگ جائے تو یہ وبا جو ہے یہ نیوٹرلائز ہو جائے گی؟ کیا پوری کی پوری آبادی کو لگانی پڑے گی؟ دیکھیں، میکسیمم لوگوں کو لگانا پڑے گی. وبا جو ہے نا، دیکھیں یہ ویسے آہستہ آہستہ جیسے نارمل فلو ہو گیا، یہ فلو کی طرح پہنچ جائے گا. اس میں میوٹیشن ہوتی رہے گی، اور اس میں جا کے پھر جو ہے نا
इसको दूसरे तरीके से देखा जाएगा। पूरी आबादी तो नहीं, मैक्सिमम लोग जितने लगा सकेंगे लगाएंगे उसको। ठीक, डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिएगा। शेरिया दाऊद भाई आप मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब बारी ने एक बड़ी अच्छी बात की कि सोशल मीडिया जो है ये बेकाबू है। अब अगर आप आज देखें सोशल मीडिया पे तो इसमें 90% जो है लोग कहने वाले वो आपके तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, वो कह रहे हैं जनाब फ़लानी बूटी खाने से फ़लानी चीज़ करने से इलाज होता है, हिकमतें चला कर बैठे हैं और उसके ऊपर लाखों लोग मजमे की सूरत में उनकी दरगाहों पर, उनकी दरसगाहों में, उनकी हितमगाहों में बैठे हैं। खुदा के वास्ते उनको कोई पैगाम दें, खुद बीमार होंगे, लोगों को करेंगे। 1 साल के तजर्बे में हमने नहीं सीखा शेरियार दाऊद। मैं आपको देखें एक चीज़ अर्ज़ करूं, याद होगा आपको जब नोट के ऊपर तस्वीर का मसला आया था कि जेब में नोट पड़ा हो नमाज होगी कि नहीं होगी, उलमा कराम ने एक तहकीक की, समझ लें उसके ऊपर एक उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की, बोला कि नहीं जी चूँकि वक्त का तकाज़ा और इसको उसके ऊपर उन्होंने अपने मुजतहिदाना इज्तिहाद करते हुए बताया जी हो जाती है नमाज। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको, इस्लाम बड़ा आसान मज़हब है, मेरी बात सुनिएगा, जब डॉक्टर कह देता, कोई हाज़िक तबीब कह दे कि यार तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम रोज़ा नहीं रखो, तो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। फिर जब वो सेहतमंद हो जाए बाद में उसकी क़ज़ा कर ले, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूं कि अब इस बात को अज़हर मिन शम्स समझ लेना चाहिए, नविश्ता दीवार समझना चाहिए। उलमा कराम की, मिंबर की, साहिबान मिंबर की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि वो इस बात को समझ लें कि जब मेजॉरिटी आपसे ये कह रही है, साबित तो हो चुका हुआ है कि ये जानलेवा मर्ज है, तो अब ये उलमा कराम की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने मिंबर से, अपने जो भी उनका सोशल मीडिया है, और जो इस किस्म की झूठी सच्ची आती है ना जी, ये यहूदियों की साजिश है, ये फलानी साजिश है और ये है वो है, खुदा के लिए इसकी जो है ना हौसला शिकनी करें। हुजूर ने तो फरमा दिया झूठा होने के लिए काफ़ी है कि बगैर तस्दीक किए जो है ना बात आगे कर दे। तो खुदा के लिए हम अपने आप को झूठों की लिस्ट से, उसकी फहरिस्त से बाहर निकालें। बहुत शुक्रिया। एक जुमला से फरमा दीजिए आखिरी लम्हे मेरे पास कि इस वक्त सबसे बड़ा पैगाम एक डॉक्टर की हैसियत से आवाम को क्या जाना चाहिए? मैं अर्ज़ करूँगा जी कि प्रिवेंशन, भले इसके लिए बाकी आ रही हैं, बचने की खातिर यही कि अपने हाथ धोएं, अपना मास्क जो है उसको इस्तेमाल करें, और मास्क को कोशिश करें कि जब आप खुली फ़िज़ा के अंदर भी हैं तब भी पहने, चूँकि देर इज़ के भी सिर्फ टचिंग के साथ ही हवा के अंदर भी ये मुअल्लक़ हो सकती है, तो उसके लिए अपने। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात कि इलाज अपनी जगह, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें, क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर करें, उसके लिए और वो जो असूल थे हाथ धोने के, मास्क रखने के और फासला रखने के, वो आपने ईमान समझ के, ईमान का हिस्सा समझ के, क्योंकि आपने जिंदा रहना है तो ये ईमान चलेगा। खुदा के वास्ते एहतियात कीजिए।